اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج ہم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ 11 ہجری میں رسول نے اپنے وصال سے چند دن پہلے حدود شام کی طرف بھیجنے کے لیے ایک لشکر مرتب فرمایا۔ 700 مجاہدین پر مشتمل اس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے عظیم التربیت صحابہ کرام شامل تھے، جو سب جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ لیکن جب حضور نے اس لشکر کی قیادت کے لیے ایک 18 سالہ نوجوان کو منتخب فرمایا تو کچھ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ایک نوعمر مجاہد کو مہاجرین اولین پر افسری کا استحقاق کیسے حاصل ہو گیا ہے۔ حضور نے ان کے استجاب کی خبر ہوئی تو آپ علالت طبع کے باوجود سر پر پٹی باندھے ہوئے کاشیانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور منبر پر رونق افروز ہو کر ایک پرجلال خطبہ دیا، جس میں فرمایا: لوگوں، تم نے اس مہم کے قائد کے بارے میں جو کچھ کہا ہے مجھ کو اس کی اطلاع مل گئی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے تم اس کے باپ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہہ چکے ہو۔ اللہ کی قسم، وہ بھی افسری کا مستحق تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی افسری کا مستحق ہے۔ وہ مجھ کو بہت محبوب تھا اور یہ بھی ہر خوش گمانی کے قابل ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہترین آدمیوں میں سے ہے۔ حضور نے ارشادات مقدس نے لوگوں کو مبہوت کر دیا اور وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں اور اس نوجوان کی قیادت سب کو دل و جان سے منظور ہے۔ یہ خوش بخت نوجوان، جس کے بارے میں امام الانبیاء، فخر معجزات، نبی رحمت للعالمین نے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا کہ وہ افسری کے قابل اور ہر نیک گمانی کے لائق ایک بہترین مسلمان ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑے جلیل القدر صحابیوں میں ہوتا ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد بھی تھی اور ابو زید بھی۔ حضرت اسامہ کے والد حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آزاد کردہ غلام مبولے بیٹے اور سب سے پہلے ایمان لانے والی 4 ہستیوں میں سے ایک تھے۔ ان کے جذبہ فدائیت اور دوسرے اوصاف و محاسن کی بنا پر حضور نے اس کو اس قدر عزیز جانتے تھے کہ وہ جب بھی نبی پاک کے محبوب کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تاریخ میں اپنی کنیت ام ایمن سے مشہور ہیں، رسول پاک کے عہدہ لطیفی میں آپ کو کھلاتی تھی، اس لیے حضور ان کی بے حد تعظیم و تکریم فرماتے تھے اور ان کو امی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ساتھ بعد بعثت میں مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ماں باپ دونوں شمی رسالت کے پروانے تھے اور حضور انہیں اپنے گھر کے افراد کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے پہلے دن ہی اسلام کے بابرکت ماحول میں پرورش پائی۔ بقول حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کچھ نہ جانتے تھے۔ 14 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمر 7 برس کے قریب تھی اور اپنے والد حضرت اور اپنی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم رہے۔ البتہ ان کے والد
حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ 13 بعد بعثت کے اول و آخر میں حضور کے ایما پر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ ہجرت نبوی کے بعد چند ماہ بعد حضور نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا۔ وہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضور کی دو صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے علاوہ حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہا کو بھی اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ عہدہ رسالت کے ابتدائی غزوات کے وقت حضرت اسامہ بہت کم عمر تھے۔ ان غزوات میں شریک ہونے کے آرزومند تھے، لیکن ان کی کم عمری کے پیش نظر حضور نے اجازت نہ دی۔ تاہم آپ کا صحب لطف و کرم حضرت اسامہ پر ہمیشہ برستا رہتا تھا۔ حضور کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ 3 ہجری میں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی حرم نبوی میں آ چکی تھیں۔ یہ تمام ہستیاں حضور کو بہت محبوب تھیں، لیکن آپ اپنے محبت و شفقت میں حضرت اسامہ کو بھی برابر شریک رکھتے تھے۔ وہ گرچہ 10-11 برس کے ہو گئے تھے، لیکن ان کا کاشیانہ نبوی میں آزادانہ آتے جاتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمر 14 برس کی ہوئی تو حضور نے انہیں زیب بنت حنظہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا، لیکن دونوں میاں بیوی میں نہ بن آئی اور علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے ان کی شادی حضرت نعیمہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے کر دی۔ ان کے باطن سے ابراہیم بن اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ حضور دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے کتان کا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرما دیا۔ ایک دن ان سے پوچھا کہ تم کتان کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے بیوی کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اس سے کہہ دو کہ نیچے سینہ بند پہن لے، ورنہ بدن دکھائی دے گا۔ رمضان المبارک میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو حضرت اسامہ کو نبی رحمت کا ردیف بننے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نے مکہ معظمہ کی فتح کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نائکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر مدت کے لیے مکہ معظمہ میں قیام فرمایا۔ اس دوران ان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت سے جس کا نام بعض روایات میں فاطمہ بنت اسود آیا ہے، چوری کی ان سے جو تھی لغزش سرزد ہو گئی تھی۔ اس نے کسی کا زیور چوری کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشیانہ اقدس سے ایک چادر چرا لی اور وہ پکڑی گئی۔ بنو مخزوم کے لوگ گھبرائے ہوئے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خاتون کی سفارش کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات مان لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ اس خاتون سے رعایت فرمائی جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضور پاک کو بے حد محبوب تھے، لیکن حدود اللہ کا معاملہ، اس لیے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر حضور کے روئے انور پر تقدر کے آثار نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے بارے میں رعایت کی گفتگو کرتے ہو؟ حضور کا ارشاد سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ لرز اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے
لیے مغفرت طلب فرمائے۔ شام ہوئی تو حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف، معزز یا پھر امیر آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب یعنی کہ کم پیسے یا کم حیثیت والا شخص چوری کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ چونکہ اس خاتون پر حد جاری کی گئی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کے بعد اس کی زندگی میں یکسر انقلاب آ گیا اور اس نے اپنی توبہ کو نہایت پرہیزگاری اور استقامت کے ساتھ نبھایا۔ 11 ہجری میں حضور نے اپنے وصال سے چند دن پہلے حضرت اسامہ کو اس جبش کا افسر مقرر فرمایا جو آپ نے اس غرض سے ترتیب دیا تھا کہ ایک تو سریہ موطا کا انتقام لیا جائے، جس میں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید بن حارث کے علاوہ حضرت جعفر بن ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ اکرام نے جام شہادت پیا تھا، اور دوسرا یہ کہ شام سے ملنے والی سرحدیں جو تھی وہ فتنہ و فساد سے محفوظ ہو جائیں۔ کچھ لوگوں نے ان کی امارات پر استجاب کا اظہار کیا تو حضور کو ناگوار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیل ہونے کے باوجود باہر تشریف لا کر پرزور الفاظ میں حضرت اسامہ کو امارت کا اہل ٹھہرایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دستہ مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو علم عطا فرمایا اور حبش کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اس لشکر نے مدینہ منورہ سے چل کر جفا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی دوران میں حضور کی علالت جو تھی وہ شدت اختیار کر گئی۔ حضرت اسامہ کو اطلاع ملی تو وہ بےتاب ہو کر فوراً مدینہ واپس آئے اور حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کی جبین مبارک پر بوسہ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش تھے، تاہم آپ نے دعا کے لیے دستے مبارک اٹھائے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر رکھے۔ انہیں قدرے اطمینان ہوا اور وہ واپس جرف چلے گئے۔ دوسرے دن پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کو افاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے واپس جا کر فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابھی جرف سے روانہ نہیں ہو پائے تھے کہ مدینہ منورہ میں حضور کی علالت نہایت تشویش ناک صورت اختیار کر گئی۔ حضرت اسامہ کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا حضور کے پاس ہی تھیں۔ وہ ہاشمی خاندان کے بہت سے افراد کا وقت آخر دیکھ چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کچھ ایسی علامتیں پائیں کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ حضور ہمیں داغ معرفت دے رہے ہیں، تم فوراً مدینے واپس آ جاؤ۔ جو ہی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو یہ دل سوز خبر ملی، وہ کچھ دوسرے صحابہ اکرام کے ہمراہ جعفر سے مدینہ منورہ آ گئے۔ حضور نے رحلت فرمائی تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر قیامت بیت گئی، تاہم بڑے صبر و تحمل سے کام لیا اور بڑی سرگرمی سے حضور کی تجہیز و تکفین بھی شریک ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ایک تھے جن کو امام الانبیاء نبی رحمت اللہ کا جسد اطہر قبر مبارک میں اتارنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور کے وصال کی خبر سن کر پورا لشکر جعفر سے مدینہ آ گیا اور یہ مہم ملتوی ہو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بیعت کے دوسرے دن ہی حکم دیا کہ حبشہ اسامہ تیار ہو کر اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوں۔ خلیفہ رسول کی طرف سے منادی نے یہ اعلان کیا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو تیار ہو جانا چاہیے۔ تاکید کی جاتی ہے کہ جو لوگ اس مہم میں نامزد ہیں ان میں سے ایک آدمی بھی مدینہ میں نہ رہے اور سب کے سب اپنے پڑاؤ پر مقام جعفر جمع ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ لشکر جعفر میں جمع ہو اس کی روانگی عمل میں آئے۔ جگہ جگہ سے عرب کے قبائل جو تھے ان کو جب یہ خبر پہنچی تو مدینہ آنے لگے۔ ان خبروں سے عام مسلمان سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ حضور کے وصال کا ہو جانا صدمہ بھی تازہ تھا۔ اب جو انہوں نے کثیر التعداد عربیوں کو اور اپنی قلت تعداد پر نظر ڈالی تو انہیں مناسب یہی معلوم ہوا کہ حبشہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس نازک موقع پر مدینہ منورہ ہی میں روک لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بکریوں کے اس ریوڑ سے مشابہت رکھتی تھی جو جاڑے میں بحیثیت یا بحالت بارش کھلے میدان میں گلہ بان کے بغیر رہ رہی ہوں۔ انہی حالات کے پیش نظر بعض صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ جو آدمی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے چیدہ اور منتخب افراد ہیں۔ ادھر فتنہ جو ہے جس سریت سے عرب میں پھیل رہا ہے اس کا بھی آپ کو بخوبی علم ہے۔ ان حالات میں حبشہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا مدینہ سے جانا مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کرنے کے مترادف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس مہم کو کسی آئندہ وقت پر اٹھا رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یقین اور استقامت کے نہایت بلند مقام پر فائز تھے اور وہ کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ جس مہم کو خود حضور روانہ ہونے کا حکم دے چکے ہوں اس کو روک لیں۔ انہوں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھ کو بھی یہ گمان ہوتا کہ درندے مجھ کو اٹھا لے جائیں گے تو بھی رسول کے حکم کی تعمیل میں حضرت اسامہ کا لشکر ضرور بھیجتا۔ اگر بستیوں میں میرے سوا ایک شخص بھی باقی نہ رہتا تو بھی حبشہ اسامہ کو ضرور روانہ کرتا۔ اس کے بعد مجمع عام میں اس موضوع پر ایک مؤثر خطبہ دیا اور تیاری لشکر کی تاکید کی۔ چنانچہ حضرت بریدہ بن حصیب جو تھے سلمی رضی اللہ عنہ علم لے کر جعفر پہنچے اور باقی لشکر بھی وہاں جمع ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس مہم پر جانے میں کوئی عرض نہ تھا، لیکن اس اندیشے سے کہ ان کے جانے کے بعد دشمن مدینہ پر یلغار کر دیں گے انہوں نے جرف سے حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی روانگی کے بعد مدینہ پر دشمن کے حملے کا ڈر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس مہم کو ملتوی کر کے لشکر کے ساتھ مدینہ آ جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں وہی جواب دیا جو دوسرے لوگوں کو دیا تھا۔ اسی سنا میں انصار نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی وسانت سے پیغام بھیجا کہ اگر لشکر ضرور روانہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر حضرت اسامہ کی بجائے کسی آزمودہ کار صحابی کو امیر بنائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انصار کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق کو سنایا تو وہ غصے سے بتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابن خطاب اسامہ رضی اللہ عنہ کو خود رسول نے امیر لشکر مقرر فرمایا ہے، لیکن تم مجھے یہ پیغام دیتے ہو کہ میں اس کے بجائے کسی اور کو امیر مقرر کر دوں۔ اس جواب کے بعد نفیس نفس اور جعفر نے تشریف لے گئے اور لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ لشکر چلنے لگا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیادہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان کا گھوڑا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خلیفہ رسول آپ بھی سوار ہو جائیں یا مجھ کو پیدہ یا پیدل چلنے کی اجازت دیں۔ ارشاد ہوا نہ مجھ کو سوار ہونے کی ضرورت ہے نہ تم کو پیدل چلنے کی، اگر میرے پاؤں چند لمحوں کے لیے راہ خدائے خاک میں آلودہ ہو جائیں تو میری کیا شان جاتی ہے۔ غازی اللہ کی راہ میں جو قدم رکھتا ہے اس کے بدلے میں 700 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 700 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 700 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر
اکبر رضی اللہ عنہ نے حبشہ اسامہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں میں تم کو 10 نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا، خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، امیر کی نافرمانی نہ کرنا، کسی شخص کے اعضاء نہ کاٹنا، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا، کسی پھلدار درخت کو مت کاٹنا یا جلانا، بکری، گائے یا اونٹ کو غذا کی ضرورت کے بغیر ذبح نہ کرنا۔ تم ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی عبادت گاہوں میں گوشے نشین ہوں گے، ان سے کوئی طرز نہ کرنا۔ تم کو ایسے آدمی بھی ملیں گے جو قسم کے کھانے سامنے پیش کریں گے، یہ کھانے کھا کر اللہ کو نہ بھول جانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور تم کو ایک ایسی قوم بھی ملے گی جس کے سر کے بال بیچ میں منڈے ہوں گے اور پٹھے چھوٹے ہوں گے، ان کو طعنہ نہ کرنا یا تازیانہ کی سزا دینا۔ اب اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ، اللہ تم کو دشمن کے حربے اور طاعون سے محفوظ رکھے۔ اس خطبے کے سننے کے بعد حضرت اسامہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضور کو وصال فرمائے صرف 19 دن گزرے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ عرض شام میں دور تک فاتحانہ یلغار کرتے ہوئے جو تھے وہ خاک الجزید تک پہنچ گئے اور چند دن دمشق میں قیام کے بعد مدینہ منورہ کو مارجت کی۔ اس مہم میں 40 دن یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ صرف ہوا۔ واپسی سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فتح کی بشارت مدینہ منورہ میں بھیجی تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ فتح نہ صرف سر معطا کا جواب تھی بلکہ تسخیر شام کی تمہید بھی تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس شان سے مدینہ پہنچے کہ آگے آگے حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ پرچم اٹھائے آ رہے تھے اور ان کے پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر اپنے والد حضرت زید بن حارث شہید معطا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل کر اس فتح مند لشکر کا پرجوش استقبال کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی مسجد نبوی میں گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد گھر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور کو بے حد محبوب تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کرام بھی ان کو بہت عزیز جانتے تھے۔ حضور کبھی کبھار شفقت میں حضرت اسامہ سے مزاح بھی فرماتے تھے۔ طبقت ابن سعد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ کاشیانہ نبوی میں بیٹھے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، عائشہ اگر یہ لڑکی ہوتا تو میں اس کو خوب زیور پہناتا، بناتا، سنوارتا تاکہ اس کے حسن و جمال کی شہرت ہوتی اور لوگ جگہ جگہ سے اس کے رشتے کے لیے پیغام بھیجتے۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ دروازے کی چوکھٹ پھیلانگتے ہوئے گر پڑے اور ان کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ان کا خون صاف کر دو۔ انہوں نے خون سے کچھ کراہت محسوس کی تو آپ نے خود اٹھ کر صاف کر دیا اور زخم پر اپنا لب دہن لگایا۔ مسند احمدیہ میں خود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور مجھے پکڑتے اور اپنے دائیں ران پر بٹھاتے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑتے اور اپنی بائیں ران پر بٹھاتے، پھر ہم دونوں کو ملا کر دعا کرتے، الہی میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان پر رحم فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت اسامہ سے اس قدر لگاؤ تھا کہ اپنی اولاد پر بھی ان کو ترجیح دیتے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد بلاغہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہدہ خلافت میں تمام صحابہ کرام کے وظائف مقرر کیے تو حضرت اسامہ کا وظیفہ 3000 اور اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 2500 مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ نے شکایت کی کہ میں کسی غزوہ میں حضرت اسامہ سے پیچھے نہیں رہا اور نہ ہی آپ کے والد زید سے، لیکن میرا وظیفہ آپ نے ان سے کم مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، وہ رسول کو تجھ سے زیادہ عزیز تھے، ان کے والد تمہارے والد سے زیادہ رسول کو عزیز تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے باوجود عمر میں بڑے ہونے
کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا نہایت احترام کرتے رہے بلکہ ان کی اولاد کو بھی نہایت عزیز جانتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے کئی سال بعد ایک دن انہوں نے مسجد نبوی کے ایک گوشے میں ایک پاکیزہ خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو بے اختیار اس کی کشش پیدا ہوئی۔ پاس ہی حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ان سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ ایک شخص بولا ابو عبد الرحمن، کیا آپ اس کو نہیں پہچانتے؟ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا فرزند محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر گردن جھکا لی اور ہاتھوں سے زمین کو کریدنے لگے، پھر فرمایا اگر رسول اس کو دیکھتے تو اس کو بھی محبوب رکھتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہدہ خلافت کے نفس آخر میں فتنوں نے سر اٹھایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے گوشے نشینی اختیار کر لی، تاہم دل میں ہمیشہ ملک الموت کی خیر خواہی کا جذبہ موجزن ملک و ملت کی خیر خواہی کا جذبہ موجزن رہا۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں مفید مشورے دیتے رہتے، لیکن عموماً اور اعلانیہ کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد بھی وہ ان مارکہ رائیوں سے بالکل الگ رہے جو حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین ہوئیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے بائے اختلاف روایت 54 ہجری یا 58 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت وہ جرف میں مقیم تھے۔ تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔